21 رمضان المبارک کی جو نسبت ہے وہ داماد رسول، اخی رسول، زوج بطول حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ تعالی ورضی اللہ عنہ کی ذات بابرکات کے ساتھ ہے۔ آج حضرت علی شیر خدا کا یوم شہادت ہے۔ زندہ قومیں اور زندہ ضمیر لوگ اپنے ہیروز کے دنوں کو یاد رکھتے ہیں۔ مردہ قوم یا مردہ ضمیر کی بات نہ میں کر رہا ہوں نہ ان سے مخاطب ہوں، میں زندہ ضمیر اور زندہ قوم کی بات کر رہا ہوں کہ جس کے ضمیر میں زندگی کی ہلکی سی بھی رمق ہو، جس کے ضمیر میں زندگی کا ہلکا سا بھی عنصر پایا جائے، جس کے ضمیر میں زندگی کی آخری سانسیں بھی ہوں، وہ اپنے ہیرو کو کبھی بھولتا نہیں۔ اور حضرت علی تو وہ ہیں کہ جو بدر سے لے کے تبوک تک اور تبوک سے لے کے 21 رمضان تک اسلام کے ماتھے پہ جھولتا ہوا وہ سنہری جنبر ہے کہ جس کی روشنی آج تک پورے عالم میں پھیل رہی ہے۔ اور ایک غلط فہمی کا ازالہ کر دوں، جب ذکر علی سنا جائے، کیا جائے، پڑھا جائے، لکھا جائے، دیکھا جائے، تو پھر بعض لوگ اس کشمکش میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ پتہ نہیں ذکر علی کرنے سے بندہ کہیں شیعہ نہ ہو جائے۔ میں بڑے واضح الفاظ میں بات کرنے لگا ہوں۔ امام شافعی سے کسی نے کہا کہ اے شافعی تو ذکر علی 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 بہت کرتا ہے، کہیں تو شیعہ تو نہیں ہو گیا؟ تو امام شافعی نے جو جواب دیا وہ جواب دل کی تختی پہ نوٹ کریں۔ امام شافعی کہتے ہیں کہ اگر علی علی کرنے کا نام شیعیت ہے تو دنیا والوں سن لو، کائنات کا سب سے بڑا جو شیعہ ہے وہ امام شافعی ہے۔ اگر علی علی کرنے کا نام شیعیت ہے تو پھر کائنات کا سب سے بڑا جو علی کو ماننے والا ہے وہ کون ہے؟ امام شافعی۔ اس آیت میں اللہ نے بالتخصیص خصوصیت کے ساتھ حضور کے 4 فضائل کا ذکر کیا۔ پہلا فرمایا رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا، وہ رسول جو کہ تمہارے اوپر میری آیات کی تلاوت کرتا ہے، میری آیات کی تلاوت کرتا ہے۔ پتہ چلا کہ رسول کی ذات میں پہلا جو کمال ہے وہ تلاوت قرآن ہے۔ وہ کیا ہے؟ تلاوت قرآن ہے۔ اب دوسرا اللہ رب العزت نے حضور کے فضائل کا ذکر کرتے ہوئے اعلان کیا، فرمایا یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم، ویزکیکم، یزکیکم کا مطلب ہوتا ہے پاک کرنا۔ کیا کرنا؟ پاک کرنا۔ تیسرا فرمایا وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ، اور وہ تمہیں کتاب کی تعلیم دیتا ہے۔ چوتھا فرمایا وَالْحِکْمَةَ، اور وہ حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ اب اللہ نے حضور کے 4 خصائل کا، 4 فضائل کا، 4 شمائل کا ذکر کیا۔ فرمایا میرا رسول وہ ہے جو قرآن والا ہے، میرا رسول وہ ہے جو تزکیے والا ہے، میرا رسول وہ ہے جو علم والا ہے، اور میرا رسول وہ ہے جو حکمت والا ہے۔ 4 خصائل ہیں منصب رسالت کے، 4 خصائل اللہ نے بیان کیے
کہ آقا کو میں نے رسالت عطا کی، اور رسالت کا تقاضا یہ ہے کہ حضور قرآن والے ہیں، تزکیے والے ہیں، علم والے ہیں اور حکمت والے ہیں۔ یعنی اب اس کو آسان کرتا ہوں کہ حضور کا جو چشمہ فیض ہے اس سے 4 سمندر نکلتے ہیں۔ حضور کے چشمہ فیض سے 4 سمندر نکلتے ہیں، اس سے 4 راستے ہیں۔ ایک چشمہ قرآن ہے، ایک چشمہ تزکیہ ہے، ایک چشمہ علم ہے، ایک چشمہ حکمت ہے۔ حضور کی ذات سے فیض کے 4 دریا ہیں، ایک بحر قرآن ہے، ایک بحر تزکیہ ہے، ایک بحر علم ہے، ایک بحر حکمت ہے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کہ یہ جو 4 فیض ہیں یہ حضور کی امت کو منتقل ہوئے۔ بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ حضور کی ذات کے یہ 4 فیض حضور کی امت میں منتقل ہوئے۔ کسی کو قرآن کے چشمے سے فیض ملا، کسی نے فیض لیا تو تزکیے کے چشمے سے لیا، کسی نے فیض لیا تو علم کے چشمے سے لیا، اور کسی نے فیض لیا تو حکمت کے چشمے سے لیا۔ اب یہ جو 4 فیض ہیں جزوی طور پہ ایک ایک جس نے لیا اس میں فیضان نبوت آیا، اس میں فیضان نبوت آیا، مگر کامل اور اکمل نہیں آیا، جزوی آیا۔ کیونکہ کسی کے ذات میں 1 فیض ہے، کسی میں 2 فیض ہے، اور جس کی ذات میں 1 یا 2 فیض آئے وہ جزوی طور پہ حضور کے فیض کا امین بنا، مگر کامل اور اکمل امین نہیں ہے۔ کامل اور اکمل امین اسے کہیں گے جس کی ذات میں یہ 4 فیض ہمیں نظر آئے۔ اللہ نے حضور کی ذات میں 4 فیض رکھے، ایک فیض قرآن، ایک فیض تزکیہ، ایک فیض علم اور ایک فیض حکمت۔ اب کسی کے حصے میں فیض قرآن آیا، کسی کے حصے میں فیض تزکیہ آیا، کسی کے حصے میں فیض علم آیا، کسی کے حصے میں فیض حکمت آیا۔ پر خدا کی عزت کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، جب پوری کائنات کے اندر دیکھا، ڈھونڈا، تلاش کیا، تو ایک ہستی ایسی نظر آتی ہے کہ جس میں آقا کا فیض قرآن بھی نظر آتا ہے، ذات مصطفیٰ کا فیض تزکیہ بھی نظر آتا ہے، ذات مصطفیٰ کا فیض علم بھی نظر آتا ہے، اور ذات مصطفیٰ کا فیض حکمت بھی نظر آتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدر، نعرہ تحقیق۔ ایک ہستی وہ ہے جو حضور کے تمام فیض کا منبع ہے، حضور کے تمام فیض کا چشمہ ہے، حضور کے تمام فیوزات کا مرکز ہے۔ تو وہ ہستی ایک ہی ہے۔ کائنات میں اٹھا کے دیکھ لے، تاریخ اٹھا کے دیکھ لے، حدیث اٹھا کے دیکھ لے، فقہ اٹھا کے دیکھ لے، جواب یہی ہوگا کہ جس کو ذات مصطفیٰ کا فیض کامل نصیب ہوا ہے وہ حضرت علی شیر خدا ہے۔ وہ کون ہے؟ حضرت علی شیر خدا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب احباب ذی وقار، میں نے یہ تو کہہ دیا کہ حضور کے فیض کا جو مظہر اتم ہے، حضور کے فیض کا جو مظہر کامل ہے، حضور کے فیض کو حاصل کر کے امت تک منتقل کرنے والے کلی فیض کو وہ حضرت علی شیر خدا ہیں۔ میں نے کہہ دیا، پر کوئی بندہ اٹھ کے کہہ سکتا ہے کہ اس کی تیرے پاس کوئی دلیل، کوئی ثبوت، کوئی نص؟ تو جواب سنیے گا۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ راوی ہے۔ حضرت براء بن عازب روایت کرتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انت منی وانا من۔ ہائے ہائے ہائے، کیا خوبصورت بات ہے! یہ 4 لفظوں کا مجموعہ، یہ جملہ انت منی وانا من، کتنے لفظ ہیں؟ 4۔
اور یہ 4 کی بھی حکمت ہے. فضیلت علی ہے اور نسبت 4 کی ہے. فضیلت علی ہے اور فضیلت علی میں بھی نسبت 4 کی ہے. پتا چلا کہ علی کو ماننا ہے تو 4 یاروں کو پہلے ماننا ہے، پھر فضیلت علی کا اقرار ہوگا. صرف علی علی نہیں، 4 یاروں کو مان کے پھر علی علی. انتا منی و انا من. ترجمہ کیا ہے؟ آقا نے فرمایا علی تو مجھ سے ہے، میں تجھ سے ہوں. انت منی و انا من، فرمایا علی مجھ سے ہے اور میں علی سے. اب پڑھے لکھے سمجھدار لوگوں سے سوال ہے، علی حضور سے ہیں، علی حضور سے ہیں، یہ بات تو سمجھ آتی ہے کہ علی حضور سے ہیں. صحابی رسول ہے، صحابی رسول ہے، داماد رسول ہے، اخی رسول ہے. علی تو حضور سے ہیں، یہ تو سمجھ آیا. پر جب کہا وہ انا من، میں بھی علی سے، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب کیا ہے کہ علی تو حضور سے ہیں، یہ تو حقیقت ہے، پر حضور نے کہا میں بھی علی سے، میں بھی علی سے. اس کا مطلب کیا ہے؟ شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات. آقا کا یہ ارشاد کرنا، اس جملے میں 2 فضیلتیں ہیں. اس جملے میں کتنی فضیلتیں ہیں؟ 2. ایک فضیلت نبی ہے، ایک فضیلت علی ہے. ایک فضیلت علی ہے، ایک فضیلت نبی ہے. آقا کا یہ کہنا کہ میں علی سے، علی مجھ سے ہے، ترجمہ یہ ہے، مطلب یہ ہے، مفہوم یہ ہے، غرض و غائب اور منشا یہ ہے کہ علی میرا مظہر تو ہے، میرا مظہر تو ہے، اور علی تیرا مصدر میں ہوں. جملہ بہت بڑا تھا، اس جملے کو بھی میں کھول دیتا ہوں کیونکہ آدھے کو سمجھ آئی اور ابھی جو میرے دیسی سادہ لوگوں نے سمجھ نہیں آئی ہو. توجہ، علی میرا مظہر تو ہے، تیرا مصدر میں ہوں. علی تیرے اندر جو شان ہے، اس شان کا جو منبع ہے وہ مصطفیٰ ہے، اور مصطفیٰ کی شان کا جو مظہر ہے پوری کائنات میں وہ شیر خدا ہے. علی میری شانوں کا اظہار ہوگا، میری شانوں کی کائنات میں جو پوری دنیا کے اندر میری شانوں کا اظہار ہوگا تیری ذات سے ہوگا، اور تیری ذات کی جو شانیں ہیں اس کا جو فیض ہے وہ مصطفیٰ کے چشمہ فیض سے جاری ہوگا. میرا مظہر تو ہے، تیرا مصدر میں ہوں. اس لیے آقا نے فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پوری دنیا، پوری کائنات، پوری مخلوق، حضور نے فرمایا علیحدہ علیحدہ درخت سے ہے، علیحدہ علیحدہ درخت سے ہے، پر فرمایا آنا والی من شجرۃ واحدہ، فرمایا میں اور علی ایک درخت سے ہیں، میں اور علی ایک درخت سے ہیں. اب حضور کا یہ کہنا، اب درخت کی جڑیں ہوتی ہیں زمین میں اور درخت کا تنا ہوتا ہے زمین کے باہر، پھر اس پہ لگتی ہیں شاخیں، شاخوں پہ لگتی ہیں ٹہنیاں، ٹہنیوں پہ جھولتے ہیں پھول. آقا کا یہ کہنا کہ میں اور علی ایک درخت سے ہیں، یہ بتا رہا ہے کہ جس جڑ سے، جس جگہ سے آقا کو فیض مل رہا ہے اسی حصے سے علی شیر خدا کو فیض مل رہا ہے. مسند امام احمد بن حنبل کی حدیث ہے، حوالہ پہلے دے دو. سامعین محترم،
آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کائنات والوں سن لو، علی کو میری ذات سے ایسی نسبت ہے کہ جس دستے قدرت سے اللہ نے وجود مصطفیٰ کو بنایا ہے، اسی دستے قدرت سے اللہ نے شیر خدا کو بنایا ہے۔ فرمایا جس دستے قدرت سے رب نے وجود مصطفیٰ کو تخلیق کیا ہے، جس دستے قدرت سے اللہ نے مصطفیٰ کے وجود کو بنایا ہے، اسی دستے قدرت سے اللہ نے علی کے وجود کو بنایا ہے۔ ارے جہاں سے مصطفیٰ کو فیض مل رہا ہے وہاں سے علی شیر خدا کو فیض مل رہا ہے۔ آئے ہائے 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 سامعین محترم، حضرت علی شیر خدا، اللہ نے فرمایا وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، بلکہ پہلے فرمایا یَتْلُو عَلَيْكُمْ آیَاتِنَا، میرا رسول وہ ہے جو تلاوت قرآن کرتا ہے، جس میں قرآن کا فیض ہے۔ کون سا فیض ہے؟ قرآن کا۔ اب میں نے پہلے عرض کی کہ حضور کی ذات سے 4 چشمے نکل رہے ہیں، اور چاروں چشموں کا جو فیض ہے وہ حضرت علی شیر خدا میں یکجا ہے، اکٹھا ہے، علی شیر خدا میں جمع ہے، اور حضور کی ذات کا مظہر اتم ہے وہ علی شیر خدا ہے۔ اب چاروں کا 2-2 4-4 منٹ مختصر سا ذکر کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہے فیض قرآن، حضور سے فیض قرآن جاری ہوا۔ اب آئیں حضرت علی شیر خدا میں دیکھتے ہیں کہ قرآن کا فیض کیسے ہے، قرآن کا فیض کیسے ہے، سنیے گا۔ امام حاکم نے المستدرک کے اندر اس حدیث کو نقل کیا ہے، جلد نمبر 5 کے اندر فرمایا القرآن مع العلی، العلی مع القرآن، القرآن مع العلی، العلی مع القرآن۔ فرمایا قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے۔ اب حدیث یہاں مکمل نہیں ہوئی، ابھی آدھی حدیث میں نے پڑھی، ابھی آدھی آگے ہے۔ فرمایا القرآن مع العلی، العلی مع القرآن، قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے۔ آقا نے فرمایا لن یفترقا حتی یرد علی الحوض، فرمایا کوئی انہیں جدا نہیں کر سکتا، یہ کبھی ایک دوسرے سے جدا ہو سکتے نہیں۔ لن یفترقا، لن یفترقا، کبھی بھی قیامت تک یہ ایک دوسرے سے جدا ہو سکتے نہیں۔ لن یفترقا حتی یرد علی الحوض، فرمایا حتیٰ کہ قیامت کے دن حوض کوثر پہ بھی قرآن اور علی اکٹھے میرے پاس آئیں گے۔ حضور نے فرمایا قیامت کے دن حوض کوثر پہ قرآن اور علی اکٹھے میرے پاس آئیں گے۔ القرآن مع العلی، العلی مع القرآن، قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے۔ سامعین محترم، پھر حضور نے فرمایا ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین کی عظمت والا قرآن، یہ وہ ہے جس میں ہر خشک اور تر کا علم اللہ نے رکھ دیا ہے، ہر خشک اور تر کا علم اللہ نے رکھ دیا ہے۔ اور فرمایا سارے قرآن کا جو علم ہے وہ سورۃ الفاتحہ میں ہے۔ کس میں ہے؟ سورۃ الفاتحہ کا جو علم ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اندر ہے، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کا جو علم ہے وہ بسم اللہ کی بے میں ہے، اور حضرت علی کہتے ہیں کہ وہ بے میں علی ہوں، وہ بے میں علی ہوں۔ اور ایک دوسری روایت ہے کہ علی نے فرمایا اس بے کا نقطہ میں ہوں، اس بے کا نقطہ میں ہوں۔ اب پتہ چلا کہ قرآن سارے کو اگر جمع کریں تو قرآن سارے کا جو فیض ہے وہ سورۃ الفاتحہ کے اندر ہے، سورۃ الفاتحہ کا جو فیض ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اندر ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم کا جو فیض ہے وہ بے کے اندر ہے، اور بے کا جو فیض ہے وہ بے کے نقطے میں ہے۔ اب اس کو الٹ کرتا ہوں، اگر نقطے کو کھولیں تو بے ہے، بے کو کھولیں تو بسم اللہ ہے، بسم اللہ کو کھولیں تو سورۃ الفاتحہ ہے، اور سورۃ الفاتحہ کو کھولیں تو سارا قرآن ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟
اب چلے بے کا نقطہ حضرت علی کہتے ہیں کہ میں ہوں، بے کا نقطہ میں ہوں۔ ایک بندہ کہنے لگا جی حضرت علی بے کا نقطہ ہے؟ میں نے کہا جی ہاں، حضرت علی نے خود کہا ہے کہ میں اس بے کا نقطہ ہوں۔ اس بندے نے کہا جی تمہارے پاس بال پوائنٹ ہے؟ میں نے کہا جی ہے، کیا کرنی ہے؟ اس نے کہا جی پینسل پکڑیں۔ پینسل پکڑی، اس نے میری ہتھیلی پہ نقطہ لگایا، میری ہتھیلی پہ نقطہ لگایا اور کہا اس کے اوپر ہاتھ رکھو۔ میں نے نقطے پہ ہاتھ رکھا، نقطہ چھپ گیا، نقطہ چھپ گیا۔ کہنے لگا کہ تمہارا علی اتنا چھوٹا ہے کہ تیری انگلی کے نیچے ہی آ گیا۔ توجہ سے، کہ علی اتنا چھوٹا ہے کہ تیری انگلی کے نیچے ہی آ گیا، نعوذ باللہ۔ سامعین محترم، جب اس نے یہ کہا تو پھر جواب کیا تھا؟ سامعین محترم، نادانوں کو سمجھ ہی نہیں ہے کہ نقطے کی پاور کیا ہے، نادان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ نقطے کی پاور کیا ہے۔ جیومیٹری کے اندر پرکار ہوتی ہے، کیا ہوتی ہے؟ پرکار۔ جو 9th 10th کے سٹوڈنٹس ہیں یا جنہوں نے میٹرک پاس کیا وہ میری بات سمجھیں گے۔ پرکار سے جب آپ گول دائرہ لگاتے ہیں تو جس نقطے سے آ کے شروع ہوتا ہے اسی نقطے پہ ختم ہوتا ہے، جس نقطے پہ شروع ہوتا ہے اسی پہ ختم ہوتا ہے۔ تو اگر نقطے کی اہمیت ہی نہیں ہے تو پھر نقطے سے شروع کیوں ہوا، نقطے پہ ختم کیوں ہوا؟ اگر نقطے کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے تو پھر نقطے سے شروع کیوں ہوا، نقطے پہ ختم کیوں ہوا؟ ارے نقطے پہ شروع ہونا اور نقطے پہ ختم ہونا بتا رہا ہے کہ ابتدا بھی نقطے پہ ہوگی، انتہا بھی نقطے پہ ہوگی۔ باقی سارا محور ہی اس نقطے کے ارد گرد ہے، آئے ہائے ہائے ہائے، باقی سارا محور ہی اس نقطے کے ارد گرد ہے۔ اگر صرف نقطہ بیان کروں نا تو یقین کریں مجھے 10 جمعے چاہیے، صرف نقطہ بیان کروں۔ کعبہ بھی زمین کا مرکز ہے، کعبہ بھی زمین کا مرکز ہے۔ چودھری صاحب نے جو بات کی بس اس 1-2 باتیں اور آگے اس کو کھول دیتا ہوں۔ سامعین محترم، کعبہ نقطہ ہے، کعبہ زمین کے اوپر لگا ہوا نقطہ ہے اور اس نقطے کے چاروں طرف کائنات گھومتی ہے۔ اب ایک اور مثال، آپ نے کبھی دنیا کا نقشہ دیکھا ہے؟ پوری دنیا کا کتنا بڑا ہوتا ہے، کتنا بڑا ہوتا ہے؟ ایک ہاتھ کا اتنا ہی ہوتا ہے نا، پنجابی میں جیسا کہتے ہیں ایک گٹ کاغذ کا ایک ٹکڑا۔ میں نے اس بندے کو کہا اس دنیا کے نقشے سے مجھے پاکستان دکھا۔ اس نے کہا جی یہ پاکستان ہے، اتنا سا اتنا سا۔ میں نے کہا اس پاکستان میں سے مجھے پنجاب دکھا۔ اس نے ڈھونڈ کے اتنا رہ گیا۔ میں نے کہا اس پنجاب میں سے مجھے لاہور دکھا۔ اس نے لاہور دکھایا۔ میں نے کہا لاہور کہاں ہے؟ کہتا یہ والا نقطہ، یہ والا۔ میں نے کہا لاہور، کہتا اسی نقطے کے اندر لاہور ہے۔ میں نے کہا لاہور میں داتا صاحب اسی نقطے کے اندر۔ میں نے کہا بادشاہی مسجد اسی نقطے کے اندر۔ میں نے کہا اس کے اندر مجھے مزار اقبال دکھا، اسی نقطے کے اندر۔ میں نے کہا لاہور کے 12 دروازے ہیں، کہاں ہے؟ اسی نقطے کے اندر۔ میں نے کہا لاہور کی سڑکیں اسی نقطے کے اندر۔ میں نے کہا راوی اسی نقطے کے اندر۔ میں نے کہا سارا لاہور اس ایک نقطے کے اندر، اور نقطہ چھوٹا سا۔ کہتا قاری تجھے پتہ ہی نہیں کہ یہ نقطہ کتنی طاقت والا ہے۔ اب سمجھ آ گئی؟ اب سمجھ آئی؟ میں نے کہا ارے اگر دنیا کا بنایا ہوا ایک نقطہ اتنی طاقت والا ہے تو پھر میرے مصطفیٰ کا جو علی ہے وہ کتنی طاقت والا ہوگا۔ اگر دنیا کا بنایا ہوا نقطہ اتنی طاقت والا ہے تو پھر علی کی طاقت کیا ہوگی، علی کی پاور کیا ہوگی۔ علی کی طاقت کا عالم یہ ہے کہ جس نے انگشت شہادت کی پشت پہ اگے ہوئے ناخن کے نوک سے
انگشتے شہادت کی پشت پہ اگے ہوئے ناخن کی نوک سے خیبر کے دروازے کو کسی پرندے کے ٹوٹے ہوئے پر کی طرح فضا میں ایسے اچھالا کہ آج تک سمجھ نہیں آئی کہ علی نے خیبر کے دروازے کو اکھاڑا کیسے. یہ تو ایک ابھی میں نے صرف بات کی ہے. اور پھر انگشت کی انگلی کی پشت پہ اگے ہوئے ناخن کی نوک سے, پوری انگلی سے, پورے ناخن سے, ناخن کی نوک سے, ارے جو خیبر کے دروازے کو پرندے کے ٹوٹے ہوئے پر کی طرح ہوا میں اچھالتے اور آج تک وہ دروازہ واپس نہ آئے, اسے علی کہتے ہیں. القرآن مال علی, العلی مال قرآن. 4 فیض حضور کی ذات سے نکلے. ایک فیض قرآن, دوسرا فیض تزکیہ. تزکیہ کہتے ہیں پاکی کو, اور پاکی ہوتی ہے 2 طرح کی, ایک کسبی اور ایک نسبی. ایک کسبی اور ایک نسبی. نسبی کسے کہتے ہیں؟ خون کا پاک ہونا, نطفے کا حلال ہونا, نطفے کا حلال ہونا, باپ کا ہونا, اسے کہتے ہیں نسبی پاکی. اگر کوئی اپنے باپ کا نہیں ہے تو وہ نسبی پاک نہیں ہے. حضور کی بارگاہ میں ایک بندہ آیا, اس نے آ کے حضور کی گستاخی کی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی کی. صحابہ کرام اٹھے, اٹھ کے اس کا سر قلم کرنے لگے. آقا نے فرمایا عمر بیٹھ جا, میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ تو حلالی ہے ہی نہیں. اللہ نے قرآن نازل فرما دیا, اُتُلِّمْ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٌ, فرمایا یہ حلالی نہیں ہے, حرامی ہے, یہ اپنے باپ کا نہیں ہے. اب تھا تو کافر, تھا تو کافر, پر اس کے دل میں بھی یہ بات تھی کہ اس نے جو بھی کہا ہے نا وہ سچ کہا ہے. میں مانتا نہیں ہوں, پر یقین تھا کہ آقا نے جو کہہ دیا وہ سچ ہے, حق ہے, حقیقت ہے. ننگی تلوار لے کے ماں کے پاس گیا, جا کے کہتا ماں بتا, میں مانتا نہیں ہوں پر انہوں نے کہہ دیا ہے کہ تو حرامی ہے, بتا میں کس کا ہوں, میں کس کا ہوں. صحاح ستہ کی روایت ہے, کسی عام کتاب کی نہیں دے رہا, میں کس کا ہوں. ماں کہتی ہے مجھے مارے گا تو نہیں, مارے گا تو نہیں, کہا نہیں ماروں گا, سچ بتاؤ گی تو. ماں کہتی ہے تیرا باپ نہ مرد تھا, تیرا باپ نہ مرد تھا, اس سے اولاد نہیں ہو سکتی تھی. تیرے باپ کا آزاد کردہ غلام تھا جو بکریاں چراتا تھا, میں نے اس کے ساتھ صحبت کی اور پھر نطفہ ٹھہرا اور اس گٹریے سے تو پیدا ہوا ہے. پتا چلا کہ جو حلالی ہے وہ کبھی نبی پہ بھونکتا, نبی پہ بھونکتا نہیں. اور اسی طرح آقا نے فرمایا کہ جو علی کو مانے گا وہ پکا سچا مومن ہے, اور وہ نطفہ حلال ہے. جو علی کو نہیں مانے گا وہ نطفہ حرام ہے, وہ نطفہ حرام ہے. میں نے پہلے بھی کہا تھا میں اپنے جملے کا ذمہ دار ہوں. میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کہتے ہیں کننا نعرف المومنین بحبہم علیہ ونعرف المنافقین ببغضہم علیہ. صحابہ کہتے ہیں جب ہم نے دیکھنا ہوتا کہ مومن کون ہے تو علی علی کرتے. کیا کرتے؟ ذرا کر لو ایک دفعہ. آج 21 رمضان ہے, یقین کریں مجھے بڑا سرور آ رہا ہے. یقین کرے جب رمضان کا چاند نکلا نا تو میں نے جب کیلنڈر دیکھا کہ جمعے کے دن 21 رمضان ہوگا تو میرا دل باغ باغ ہو گیا. میں نے کہا جمعہ ہوگا اور ذکر علی ہوگا. ہائے ہائے ہائے, حضرت علی کے بارے میں صحابہ کہتے ہیں تھک تو نہیں گئے, پریشان تو نہیں ہے, کہہ دے سبحان اللہ. کننا نعرف المومنین, ہم
मोमिनीन की पहचान करते अली अली करके। जब हम अली अली करते, अगर किसी के माथे पे अली अली सुन के बाल पड़ जाता तो पता चल जाता ये मुनाफिक है, बेज़मीर है, बेगैरत है, ये मुनाफिक है, काफिर है, मुशरिक है। अगर कोई सुन के खुश हो जाता तो पता चलता कि ये पक्का और सच्चा मोमिन है, ईमान वाला है। हाय हाय हाय, सामने मोहतरम ये अली की शान है। आगे तीसरे नंबर पे फरमाया वयुअल्लिमुकुमुल किताब, हुजूर से किताब का फैज़ जारी हुआ, इल्म का फैज़ जारी हुआ, और ये जो फैज़ इल्म है ये भी अली के अंदर है। और आगे चौथे नंबर पे हुजूर ने अल्लाह ने फरमाया वल हिकमा, और हिकमत का फैज़ जारी हुआ। ये दो जो फैज़ हैं, इन दो पे बात करूँ तो वक्त बड़ा चाहिए, सिर्फ इशारतन बात अर्ज़ कर देता हूँ। आका से फैज़ इल्म जारी हुआ, और वो फैज़ ऐसा जारी हुआ कि हुजूर ने फरमाया आना मदीनतुल इल्मी व अलीयुन बाबुहा, फरमाया मैं इल्म का शहर हूँ और अली उसका दरवाज़ा है। आज इसी हदीस से सिर्फ एक लतीफ़ बात करने लगा हूँ। आका ने ये नहीं कहा मैं इल्म का गाँव हूँ, मैं इल्म का गाँव हूँ, ये नहीं कहा, या मैं इल्म का पिंड हूँ, पंजाबी में कह लें। हुजूर ने ये नहीं आख्या कि मैं इल्म दा पिंड हाँ ते अली ओदा बुआ है। फरमाया आना मदीनतुल इल्म, मैं इल्म का शहर हूँ। क्या हूँ? शहर हूँ। अब छोटे बच्चे को भी पता है कि गांव और शहर का फ़र्क क्या है। शहर वो होता है जहाँ इंसान को ज़रूरत की हर चीज़ मिले, उसे क्या कहते हैं? शहर। आका ने कहा मैं शहर हूँ, पता चला कि जिसको जो भी लेना है वो शहर मुस्तफ़ा से मिलेगा। और उस शहर में जाने के लिए जो दरवाज़ा है वो दरवाज़ा कौन सा है? अली है। सामईन मोहतरम, हज़रत अली शहर का दरवाज़ा है। और फिर आगे चलें, मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तिरमिज़ी शरीफ की ये रिवायत है, मेरे करीम आका ने फरमाया आना दारुल हिकमती व अलीयुन बाबुहा, हिकमत का घर हूँ। आना दारुल हिकमती, मैं हिकमत का घर हूँ, व अलीयुन बाबुहा, और अली उसका दरवाज़ा है। अली उसका, बस इख्तिताम की तरफ आपको लेके आ रहा हूँ। मैंने मोहतरम, आका ने कहा मैं हिकमत का घर हूँ, अली उसका दरवाज़ा है। मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसका दरवाज़ा है। और फिर ये हदीस तो सुन के, पढ़ के, जब जब पढ़ी जाए, जहाँ जहाँ पढ़ी जाए, यकीन करें दिल करता है बार बार पढ़ी जाए। कौन सी हदीस? कौन सी हदीस? लहमु का लहमी, जिस्मु का जिस्मी, हाय 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 हाय, दम का दमी। मोहब्बत हो तो ऐसी हो, चाहत हो तो ऐसी हो, उल्फत हो तो ऐसी हो, ताल्लुक हो तो ऐसा हो, निस्बत हो तो ऐसी हो। कोई यार दुनिया में ऐसा दिखाए जिसको आप कह सकें कि तेरा जिस्म मेरा जिस्म, तेरा गोश्त मेरा गोश्त, तेरा खून मेरा खून। कोई है? कोई ऐसा रिश्ता दिखाए, सगे भाइयों का, बाप बेटे का, माँ बेटी का, कोई रिश्ता दिखा दे, कोई रिश्ता नहीं मिलेगा जो ये चैलेंज कर सके, जो ये चैलेंज करे, ऐलान करे कि इसका जिस्म मेरा जिस्म, मेरा जिस्म इसका है। पर ताजदार कायनात कहते हैं लहमु का लहमी, जिस्म का जिस्मी, दम का दमी। अली तेरा गोश्त मेरा गोश्त, तेरा खून मेरा खून, तेरी रूह मेरी रूह, तेरा जिस्म मेरा जिस्म, तेरी यता मेरी यता, तेरी सखा मेरी सखा, तेरा करम मेरा करम, तेरा फैज़ मेरा फैज़, तेरा फैज़ान मेरा फैज़ान, तेरा जूद मेरा जूद, तेरी सखावत मेरी सखावत, तेरी शराफत मेरी शराफत, तेरी अदालत मेरी अदालत, तेरी अमानत मेरी अमानत, तेरी सदाकत मेरी सदाकत, तेरी शहादत मेरी शहादत, तेरी अज़मत मेरी अज़मत, तेरी शान मेरी शान, तेरा मुकाम मेरा मुकाम, तेरी शौकत मेरी शौकत, तेरी अज़मत मेरी अज़मत, तेरा घर मेरा घर, तेरा घर मेरा घर, तेरे बच्चे मेरे बच्चे। हाय 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 हाय, तेरा दर मेरा दर, तेरा घर मेरा घर, तेरे बच्चे मेरे बच्चे। अली तू मेरे साथ ऐसे है, अली तेरा नूर मेरा नूर।
سورج چند تارے علی 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 کر دے، غم خوشی اندر بدل جان سارے، جدو غماں دے مارے علی علی کر دے۔ مزاج گل شاخ پہ دیکھو، مقام خوشبو صبا سے پوچھو، مزاج گل شاخ پہ دیکھو، مقام خوشبو صبا سے پوچھو، علی کا رتبہ گٹانے والوں علی کا رتبہ خدا سے پوچھو۔ اور سوال پوچھیں گے جب فرشتے تو یہ کہہ کے ٹال دوں گا، سوال مشکل ہے اے نکیرو، جواب مشکل کشا سے پوچھو۔